الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا احمد مجتبی، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد الرسول اللہ۔ لا تدعود آقا دو جہان نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اپنے نیک بندوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر حضور نے فرمایا سارے کام کر لو، اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں۔ سورہ فاتحہ اگر آپ سجدہ نماز کی جان ہے، اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتے، آپ کی گھٹنے خراب ہیں، آپ کی کمر خراب ہے، آپ لیٹ جائیں، اشارہ کر کے سجدہ کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ پوری نماز کا کوئی حصہ چھوٹ جائے اس کی گنجائش ہے، لیکن سورہ فاتحہ فرمایا اگر چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہے۔ یعنی کہ سورہ فاتحہ نماز کی جان ہے۔ سوچیں اور غور کریں کہ سورہ فاتحہ ہے کیا؟ سورہ فاتحہ میں وہ کون سی ایسی بات ہے جس کی کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک حصہ اللہ کی تعریف ہے اور دوسرا حصہ دعا ہے۔ پہلے حصے میں ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو عظیم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے۔ یہ پہلا حصہ ہے فاتحہ کا۔ جب یہ حصہ ختم ہوتا ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا شروع کرتے ہیں۔ یا اللہ، جس طرح کسی سے مانگنے کے لیے پہلے بندہ اس کی تعریف کرتا ہے، آپ کسی بندے سے مانگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نا تو بڑا اچھا ہے، تو بڑا سخی ہے، تو بڑا عظیم ہے۔ ہم بادشاہ سلطان صاحب آئے ہیں تو ہم کہتے ہیں حضور آپ بڑے شہنشاہ ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ سلطان ہیں، آپ سلطان الاولیاء ہیں، سلطان الفقر ہیں۔ آپ کی ساری تعریفیں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں میں مسکین یہ ہلکی سی چھوٹی سی گزارش لے کے آیا ہوں، میری یہ بات پوری کر دے۔ ہمیشہ اصول ہی ہے پوری دنیا کا، جب بھی کسی سے مانگا جاتا ہے پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے، پہلے اسے خوش کیا جاتا ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے تو پھر اسے مانگا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی یہی قانون لگایا گیا، پہلے اللہ کی تعریف کی گئی، جب ذات الہی کی تعریف ہو گئی، اس کی ربوبیت کا ذکر ہو گیا، اس کی مالکیت کا ذکر ہو گیا، اس کی رحیمیت کا ذکر ہو گیا، سارے ذکر کرنے کے بعد ہم نے کہے یا اللہ تیری تعریف کرنے کے بعد ہم مانگ یہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ ہم مانگتے تجھ سے یہ ہیں کہ سیدھے رستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب جواباً اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ سیدھا رستہ ہے کیا۔ ہم نے دعا مانگ لی، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ دعا کے بعد اللہ نے ہمیں اب جواب دے دیا کہ سیدھا رستہ ہے کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے بندے تو نے میری بڑی تعریف کی، بڑی شان بیان کی اور مجھ سے مانگا یہ ہے کہ سیدھے رستے پر چلا۔ جان اور سمجھ اور غور کر، اپنی عقل اور دل کو کھول، میں تجھے بتا دیتا ہوں سیدھا رستہ ہے کون سا۔ بتانا میرا کام ہے، چلنا تیرا کام ہے۔ تو نے مجھ سے سیدھا رستہ پوچھا تھا، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر تو سیدھے رستے پر چلنا چاہتا ہے تو میرے نیک بندوں کی سیرت پہ چلنا شروع کر دے، یہی میرا سیدھا رستہ ہے۔ جو آپ ہم لاہور سے، گجرانوالے سے، قصور سے، شیخ پورہ سے، سرگودا سے، کریا دور دور بستی بستی کام چھوڑے، کل سردی کا دن تھا، کل کسی نے کہا ٹھنڈ ہوگی، بیمار ہو جائیں گے، کتنی سختی کا دن تھا، کتنی اذیت کا دن تھا، لیکن ہمیں اس سختی اور اذیت نے نکال کر بادشاہ سلطان کے بوئے پر ایک بات لے کر آئی۔ خدا نے کہا تھا سیدھا رستہ میرے ولی کا رستہ ہے، سیدھا رستہ میرے رب کے بندوں کا رستہ ہے۔ خدا کی قسم ہم سلطان الفقر کے آستانے پہ آ کر یہ بتانا چاہتے ہیں حضور ہم نے تو آپ کو سیدھا جان لیا ہے، ہم نے تو آپ کو رب سے جوڑا ہوا جان لیا ہے، اب آپ نگاہ کرم کر دیں، ہمیں بھی اس رب سے جوڑ دیں جس سے آپ جڑ چکے ہیں۔
ہر کوئی اپنا اپنا دکھ لے کے، ہر کوئی اپنی اپنی آرزو لے کے، چھوٹی چھوٹی خواہشیں لے کے، کوئی اولاد کی خواہش، کوئی بچوں کی خواہش، کوئی رزق کی خواہش، کوئی خاندان، کوئی عزت، کوئی شہرت، کوئی کاروبار، چھوٹی چھوٹی خواہشیں لے کر کے نکلے تھے۔ ہماری تو سنتا نہیں ہے، اس کی ضرور سنتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو جوڑ لیا ہے۔ جس سے اس نے جوڑ لیا ہے، ہم اس کے بوئے پہ جا کر اپنی عرض پیش کرتے ہیں، یقین ہے وہ ہمیں خالی نہیں موڑے گا۔ حاضرین محترم، یہ ہے ہمارا اس جگہ پہ آنے کا مقصد، یہ ہے ہمیں اپنے گھر بار چھوڑنے کا مطلب، یہ ہے رزق، پیسہ، مال خرچ کرنے کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، یہ چاہیے کہ آپ سے تعلق بن جائے، آپ سے جوڑ بن جائے۔ حضور سرور کونین نے فرمایا قیامت والے دن ہر وہ شخص اس کے ساتھ یوں جڑا اٹھے گا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں قیامت کا دن ہو اور ہمارا اور آپ کا تعلق یوں انگلیوں کی طرح جڑا ہوا ہو، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور اس دنیا کے مال، اسباب، رزق، مال، تکلیف، دکھ اور سکھ کے بدلے میں ہر چیز کو منع کر کے آپ کے ساتھ تصور جوڑے ہوئے ہیں۔ حاضرین محترم، اگر یہ بات ہمیں سمجھ لگ گئی تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سبق کیا دیتے ہیں، آپ کے آستانہ سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ تو آپ کا ایک شعر بڑا خوبصورت ہے، جس میں آپ نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد اے سمجھایا ہوں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہر دم ہم اس سے کس طرح جڑ جائیں۔ ہر دم جڑنا مشکل ہوتا ہے، فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، ایک ایک دم۔ اب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، میں قسم اٹھاتا ہوں زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صرف وہ نہیں خسارے میں جو صبر کر کے بیٹھے اور مومن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ سلطان صاحب نے اسی کا ترجمہ کیا، جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد اے سمجھایا ہو۔ اب دیکھنا اور غور یہ کرنا ہے ہم کس طرح ہر وقت جڑے رہ سکتے ہیں، کس طرح ہم ہر وقت ان کے ساتھ منسلک رہ سکتے ہیں، رب کے ساتھ کس طرح ہم ہر وقت جڑ سکتے ہیں۔ ہر دم تو کوئی نہیں جڑ سکتا، کبھی ہم نے سونا ہے، کبھی ہم نے جاگنا ہے، کبھی ہم نے کھانا کھانا ہے، کبھی ہم نے بازار کام کرنے جانا ہے، کبھی ہم نے کاروبار کرنا ہے، کبھی ہم نے مویشیوں کو چارہ ڈالنا ہے۔ ہر دم کیسے جڑ جائیں؟ ہر دم جڑنا مشکل ہے اور ہماری تخیل و تصور میں یہ مشکل نظر آتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یاد رکھیے گا انسان کا اپنے رب کے ساتھ کئی جہتی تعلق ہے، کئی طرح کا تعلق ہے، جس میں ایک تعلق انسان کے جسم کا ہے۔ ہم جب اللہ کے بندے بنتے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ اپنا جسمی تعلق پیدا کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، زبان سے کلمہ پاک پڑھتے ہیں، جسم سے رکوع و سجود کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ ہمارا جسمی تعلق ہے۔ ایک ہمارا قلبی تعلق ہوتا ہے، اس کی ذات کے ساتھ ایک جسمی تعلق ہے، ایک قلبی تعلق ہے۔ قلبی تعلق میں ہم ہو سکتا ہے ظاہری طور پہ نماز نہ پڑھ رہے ہوں، لیکن قلبی طور پہ اسے یاد کر رہے ہوں، قلبی طور پہ اس کی یاد کے ساتھ منسلک ہوں، یعنی ہم ظاہری طور پہ وہ شریعت کی نماز نہیں پڑھ رہے جو ہمیں خاتم المرتبط نے بتائی، لیکن ذکر بے شک عبادت ہے، ہم ذکر میں محو ہیں، ہم کاروبار کے تول جول میں وہ کام نہیں کر رہے، مطلب کہ کسی کا حق نہیں کھا رہے، کسی پر ظلم نہیں کر رہے، کسی کو تکلیف نہیں دے رہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے۔ ہم وہ عمل کر رہے ہیں، ہم نے دل میں رکھ لیا ہے تعلیمات کو، تو ہمارا تعلق اب قلبی ہو گیا۔ حضرت غور کریں، میں بادشاہ سلطان قلبی تعلق، حضرت بادشاہ سلطان صاحب کا ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں کر کے، قلبی تعلق بادشاہ سلطان صاحب کا ہر طرح کا تعلق اپنے رب سے جڑا ہوا تھا۔ ایک ہے جسمی تعلق، یعنی جب نماز ہوئی تو نماز میں آ گئے،
ہر وقت تو نماز نہیں ہوتی. روزہ ہوا تو روزے کے وقت میں رہے تو عبادت میں رہے. حج میں گئے تو جتنی دیر حج میں رہے اتنی دیر عبادت کی. لیکن جب حج ختم ہوا تو عبادت سے باہر, نماز ختم ہوئی تو نماز عبادت سے باہر. لیکن قلبی تعلق ایسا ہوتا ہے کہ جب تک قلب انسان دھیان رکھتا ہے تب تک عبادت میں رہتا ہے. جب تک دھیان رکھتا ہے, جب تک دھیان میں رہتا ہے تب تک عبادت میں رہتا ہے. یعنی ہم نے, حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے, تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. جو اب حسن اخلاق استعمال کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ دوسرے کا دل نہ دکھے, وہ عبادت میں ہے. بادشاہ سلطان صاحب کا ایک حسین واقعہ سنیے گا. آپ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے, درخت کے نیچے رہ کے آرام کر رہے تھے. ایک مجوسی گزرا. مجوسیوں کو رستہ نہیں پتا تھا کہ جانا کہاں ہے, مجوسیوں کو نہیں پتا تھا کہ جانا کہاں ہے. انہوں نے دیکھا ایک مولوی صوفی سر پہ پگڑی پہنے اکیلا لیٹا ہے. انہوں نے کہا اس سے پوچھتے ہیں. کسی نے کہا یہ مسلمانوں کا کوئی مجھے امیر لگتا ہے, مسلمانوں کا کوئی راہبر لگتا ہے. وہ نیچے اترا, جو مجوسیوں کا سردار تھا اس نے نیچے آ کے اپنے پیر کی ٹھوکر حضرت سلطان باؤ کو ماری. مار کے ٹھوکر آپ کی آنکھ کھلی تو کہنے لگا مجھے یہ رستہ پوچھنا ہے, یہ رستہ جانا ہے. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے اس کا پاؤں پکڑا اور پاؤں دبانے لگے. غصہ نہیں کیا, لڑائی نہیں کی, یہ نہیں پوچھا بھائی میں تو سو رہا تھا, میں نے تیرا کوئی قصور کیا, میں نے تیرے ساتھ کوئی برا بولا, میں تیری زمین پہ لیٹا نہیں. نہ اس کی زمین تھی, نہ اس کا گھر تھا, نہ اس کا مکان تھا. اس نے جب تھوڑی ماری تو آپ نے اس کا پیر دبایا. حیران ہو کے پوچھنے لگا کہ میں چاہتا تھا کہ یہ غصہ کرے گا مجھ سے, یہ مجھ سے لڑائی کرے گا, بدلے میں یہ میرا پیر دباتا ہے. آپ نے بڑے احسن اور اچھے لہجے میں کہا بھائی میرا جسم سخت ہے, آپ کا پیر نرم ہے, اگر آپ کے پیر کو تکلیف ہوئی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں. میرا جسم سخت ہے, میں کھیتوں دیہاتوں میں رہنے والا سخت وجود ہوں اور تم نرم وجود ہو. اگر تیرے قدم کو میرے جسم کے لگنے سے تکلیف ہوئی ہو تو بابا میں معذرت کرتا ہوں. وہ آپ کے قدموں میں گر کے کہتا ہے بتا ایسا دین کہاں ملتا ہے جو تیرے پاس ملتا ہے. ارے میں تو جس کے پاس جاتا ہوں کوئی دین سے دور کرتا ہے, کوئی کہتا ہے دور ہو جاؤ, پر ایسا مذہب کہاں ہے جو باہو تیرے پاس ملتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حق باہو, سچ باہو, حق باہو. بغداد شہر تھا, بغداد شہر. ایک صوفی بالکل آپ کس طرح جڑا واقعہ, میں قلبی تعلق بتا رہا ہوں. یہ ہے قلبی تعلق جو ہر وقت مصطفیٰ کو اپنے دھیان میں رکھتے ہیں, جو ہر وقت حضور کی تعلیمات کو دھیان میں رکھتے ہیں, جو یہ سوچتے ہیں کہ حضور نے کیا کیا فرمایا ہے, میرے مرشد نے کیا کیا فرمایا ہے, مرشد کا کیا کیا حکم ہے, اس نے مجھے کب کہا. مال, حکم, دولت, مقام. بابا عبادت کئی جہتی ہے, میں 3 جہتی عبادت سمجھانے والا ہوں. 3 جہتی. ایک عبادت ہے جو نماز والی, جو آپ سب جانتے ہیں, ہر وقت یعنی کہ 5 وقت کا جو مولوی کہتا ہے نماز پڑھو, وہ ہے ایک عبادت, ایک جہتی عبادت ہے. دوسری جہتی عبادت ہے دھیان میں رکھ, اپنے قلب کو جوڑ کے رکھ, اپنے قلب کا تعلق رکھ. کہیں تو کوئی ایسا فیل نہ کرے کہ تیرے محبوب کو وہ اچھا نہ لگے. بغداد شہر تھا اور ایک فوجی نکلا. بغداد میں قتل و غارت ہو گئی تھی. ہلاکو خان نے تقریباً بغداد کے سارے مردوں کو قتل کر دیا تھا. کوئی بغداد میں مرد نہیں بچا تھا چند مردوں کے علاوہ. اس نے کہا, ایک دیکھا کہ ایک صوفی لمبی داڑھی والا صوفی تھا, وہ گزر رہا تھا, اس کا دل کیا کہ میں اسے قتل کر دوں, صوفی کو. کہتا ہے کوئی ایسا بہانہ بناؤں کہ یہ مجھ سے لڑے, کوئی ایسا بہانہ بناؤں کہ یہ مجھ سے لڑے, تو جب یہ میرے ساتھ لڑے یا تلخ کلامی کرے یا کچھ سخت بولے تو میں اسے قتل کر دوں. اب اس فوجی کے پاس ایک کتا تھا, کتا, اور کتے کی جو پونچھ تھی وہ بڑی لمبی تھی. کتے کی پونچھ
بڑی لمبی پونچھ تھی، یعنی کہ لمبی پونچھ والا کتا تھا. وہ دور سے انگلی کا اشارہ دے کے صوفی ادھر آ، صوفی ادھر آ. آپ چل کے اس کے پاس گئے اور آپ کی بڑی لمبی اور باریش خوبصورت داڑھی تھی. کہنے لگا یہ بتا تیری داڑھی اچھی کہ میرے کتے کی پونچھ؟ ایسا جملہ بولا کہ اب تو لڑے گا ہی لڑے گا. یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تیرے کتے کی پونچھ، کیونکہ یہ تو اس نے سنت رسول رکھی ہے. یہ کہہ نہیں سکتا کہ پونچھ. تو اگر اس نے یہ کہا کہ میری داڑھی اچھی تو پھر بھی قتل کر دوں گا، اور اگر اس نے یہ کہا کہ تیرے کتے کی پونچھ اچھی تو پھر یہ اپنے آپ کو ایسا تو کرے گا نہیں. آئے ہائے دیکھ کر نا صوفی بیٹھ جا. کہتا بتا تیری داڑھی اچھی یا میرے کتے کی پونچھ؟ صوفی نے آنکھ نم کر کے آنکھوں سے اتھرو گرا، کہنے لگا بابا اگر قیامت کے دن اس نے معاف کر دیا تو یہ داڑھی اچھی، اگر نہ معاف کیا تو تیرے کتے کی پونچھ اچھی. اگر قیامت کے دن اس نے بخش دیا، قیامت کے دن اس نے کہا جا پچھلی ساریاں معاف کر دی آ جا، اگر اس نے بخش دیا یہ داڑھی اچھی، اگر نہ بخشا تیرے کتے کی پونچھ اچھی. میرے دوستو یہ ہے وہ احسن طریقہ کار صوفیاء کا کہ جنہوں نے اپنا دل رب سے جوڑ رکھا تھا، جنہوں نے اپنا تعلق رب سے قلبی تعلق بنا رکھا تھا، جو ہر حال میں اس کے ساتھ یوں جڑے رہتے تھے، ہر حال میں یوں جڑے رہتے. یعنی حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، آپ کا تعلق قلبی تعلق ہے. اس سے آگے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے تصوراتی تعلق بنا لیا ہوتا ہے. یہ ہے قلبی تعلق والے لوگ جو ہر کام شریعت کا کرتے. یعنی حضرت احمد بن حنبل ایک دن اپنی مجلس میں لوگوں کو حدیث کا سبق سنا رہے تھے اور بچوں کو حدیث پڑھا رہے تھے. پڑھاتے پڑھاتے حدیث وقت یہ آیا کہ بچھو آپ کے ہاتھ پہ آ بیٹھا اور بچھو نے کاٹ دیا. کہتے ہیں کہ 4 سے 5 دفعہ تک بچھو نے آپ کو کاٹا. آپ بڑے انہماک کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ بچوں کو پڑھاتے رہے. جب بچوں کو پڑھا لیا تو اپنی ہاتھ باندھا، اس کو کٹ لگایا، خون نکلا. ایک شاگرد نے کہا حضور آپ نے اپنے ہاتھ کی خون بچھو نے ڈسا، آپ نے اسی وقت کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اگر اسی وقت ہاتھ کا خیال کرتا تو میں حضور کی حدیث کا خیال نہیں کر رہا تھا، میں حضور کی بولی کا احترام کر رہا تھا. ہاتھ جاتا ہے تو جائے لیکن حضور کی بولی نہ جائے. یہ ہے قلبی تعلق، یعنی حضور کے لفظوں کا حیا، حضور کے کلام کا حیا، حضور کی گفتگو کا حیا، جو حضور نے فرمایا اس پر عمل کرنا. یہ ہے ہمارا قلبی تعلق. میرے دوستو اس کے بعد ہے ایک تصوراتی تعلق، ایک ہے روحانی تعلق جسے تیسرا تعلق کہتے ہیں. اس تعلق کے بادشاہ کا نام ہے سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ السالکین. ارے بہت عارف ہوئے دنیا میں اور انہوں نے عارفوں کا بڑا بڑا کلام لکھا. مصر میں ہوئے، یمن میں ہوئے، دنیا میں بڑے بڑے عارف ہوئے جنہوں نے حکمت کی ایسی ایسی بات کی کہ لوگوں کے دل لرز گئے. سارے عارف ہوئے لیکن سلطان العارفین باہو سلطان ہوئے، عارفوں کے سلطان ہوئے. آپ کا ایک ایک جملہ حسین ترین جملہ تھا. اب ذرا غور کیجئے، تصور کی دنیا غور کریں. یہ ہے عبادت کا تیسرا جہتی تعلق، تیسرا تعلق کہ انسان اپنے آپ میں گم ہو جائے اور نہ رہے وجود میں، اپنے وجود کے اندر گم ہو جائے اور انسان کو پتہ نہ چلے کہ میں کہاں ہوں اور کہاں نہیں ہوں. سانس بھی لے، باتیں بھی کرے، سب کچھ کرتا پھرے لیکن وہ گم ہو جائے. ایک مثال مولا کائنات کی آپ نے سن رکھی ہے کہ حضرت مولا کائنات کی پنڈلی میں جب تیر لگا، تو مشہور واقعہ سنا ہے آپ نے کہ انہوں نے کہا ابھی نماز میں جانے دے. جب آپ نماز میں گئے تو طبیب نے تیر نکالا. تیر نکلنے کے بعد آپ نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور ہم نے تیر نکال لیا تھا. آپ کہاں تھے؟ فرمایا مجھے کیا خبر میں کہاں تھا. یہ ہے تصوراتی تعلق. بندہ نظر آئے لیکن وہاں نہ ہو.
जिस्म हो जान ना हो, जिस्म नजर आए लेकिन जान ना हो, जितना ताल्लुक तसव्वुरात का बढ़ता चला जाएगा। याद रखिएगा, वैसे तो अगर बंदा तसव्वुर निकाल दे इबादत में से तो इबादत सिर्फ रस्म रह जाती है। अगर तसव्वुर निकाल दिया जाए तो इबादत खत्म हो जाती है। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तसव्वुर हम करते हैं, यानी खाना काबा की तरफ मुंह करके कहा अल्लाह अकबर, काबा कोई सामने तो नहीं है, खाना काबा हमारे सामने होता है, लेकिन कहते हैं मुंह तरफ काबा शरीफ अल्लाह अकबर, तसव्वुर कर लिया। याद रखो, हल्का सा तसव्वुर करें, हल्का सा, सिर्फ ये तसव्वुर करें कि काबे की तरफ मुंह है तो नमाज हो जाती है। जो हर वक्त तसव्वुर में रहते हैं उसकी जात के उनका हाल क्या होगा। जो हर वक्त इस हाल में रहते हैं, तसव्वुर की भी 3 मंजिलें होती हैं। एक है आसारी तसव्वुर, आसार का तसव्वुर करना। आसार की तसव्वुर के बाद दूसरा तसव्वुर होता है असार के बाद उसकी नूरानियत का तसव्वुर करना, उसके फैज का तसव्वुर करना। और तीसरा तसव्वुर होता है ना नूरानियत होती है ना आसार होते हैं, बस उसे तक रहे हैं जो सूरत में नहीं है, उसे देखना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं। और रब कहता है कि कह और इरादा कर यदून वजहू, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अरे किसे देखना चाहता हूँ, वो तो सूरत ही नहीं रखता। अरे वो जो बेसूरत का तकना चाहे वो तसव्वुर तीसरा होता है। और एक उसकी अनवार और तजल्लियात का तसव्वुर होता है कि हम उसकी अनवार और तजल्लियात को हासिल कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं और हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुतवज्जे हैं कि आप अपने कब्र अनवर पर बैठकर हमें देख रहे हैं। जो लंगर पक रहा है, जो लोग दूर दूर से आए हैं वो हमारे आना देख रहे हैं। ये है फैजान का ताल्लुक, ये है फैजी तसव्वुर, फैज से तसव्वुर करना, नूरानियत हासिल करना। यानी हम लंगर यहाँ रखेंगे और यहाँ रख के कहेंगे हुजूर आपकी बारगाह में पेश करते हैं, तो तसव्वुर ये है कि ये सारा आपकी बारगाह में जाएगा। ये है हमारा तसव्वुराती ताल्लुक। एक है आसारी ताल्लुक। आसार में फैज नहीं होता, जिसमें ज़ाहिरी तौर पर, यानी कि जिस तरह तसव्वुर है इसमें ज़ात करना, ज़ाहिरी तौर पर इसमें ज़ात का तसव्वुर करना, ये है आसारी तसव्वुर। ये है आसारी तसव्वुर। ये बड़ी बरीक बातें हैं, समझने से कासर हैं। चलें अगली और आसान बातों की तरफ चलते हैं ताकि हम बादशाह सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से कुछ फैज हासिल कर लें। हाज़रीन मोहतरम, आपको एक छोटा सा तसव्वुर समझा देता हूं, एक छोटा सा तसव्वुर, ताकि हजूर बादशाह अगर आप समझ जाएं। पिछले साल एक लफ्ज़ हू का तसव्वुर समझाया था, शायद किसी को याद रहा हो या ना रहा हो। देखिए, आप जब नमाज में खड़े होते हैं, याद रखिएगा नमाज से बड़ा कोई मुराकबा नहीं है। नमाज सबसे बड़ा मुराकबा है, सबसे बड़ा मुराकबा नमाज है। और जो बंदा मुराकबा नहीं जानता वो तसव्वुफ तो कुछ नहीं जानता। अली बे नहीं जानता तसव्वुफ की, जो मुराकबा नहीं जानता। एक तसव्वुर समझिएगा, हमेशा आसाराती तसव्वुर से हकीकी तसव्वुर का सफर होता है। आसार से हकीकत का तसव्वुर होता है। अगर आप चाहते हैं, देखिए आप नमाज पढ़ते हैं तो लोग अमूमन ये कहते होंगे कि हम नमाज अल्लाह अकबर करते हैं तो कारोबार में चले जाते हैं, घर बार में झगड़ा, बातें करते रहते हैं। हमें समझ नहीं आती कि हम नमाज में खड़े होते ही इतने ख्याल क्यों आते हैं। असल में हमारा तसव्वुर नहीं होता, असल में हमारा तसव्वुर नहीं होता। अपना तसव्वुर कायम करें। कैसे तसव्वुर कायम करेंगे? नंबर 1, सबसे पहले आप खाना काबा की तस्वीर को थोड़ी देर ज्यादा देखा करें ताकि आपको खाना काबा याद आ जाए आपकी दिमाग के अंदर। जिस तरह आप देखें, आप सबके अपने अपने घरों की तस्वीर आपको आती है, आपके घर कैसे हैं पता है आपको? आंख बंद करके देखे हैं, नजर आएगा? सारे आंख बंद करके देखें। आपको अपना बेटा, जिनके बेटे हैं और जिनके नहीं है, अल्लाह उन्हें बेटे अता फरमाए, आंख बंद करके अपने बेटे की शक्ल सामने लाएं, आप देख लेते हैं ना। ये है ज्यादा देखने की वजह से दिमाग में वो तस्वीर छप जाती है। जब दिमाग में तस्वीर छप जाती है तो उसका एक तसव्वुर बन जाता है, एक तसव्वुर हमारे दिमाग में कैच हो जाता है। जब आप नमाज में खड़े हों तो
بڑے انہماک کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے سمجھے کہ خانہ کعبہ میرے سامنے، وہ تصویر کو سامنے لے آئے اور اسے دیکھنا شروع کر دیں، آنکھیں بند کر دیں۔ بالکل آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کے سامنے سے وہ خانہ کعبہ پھر غائب ہو جائے، پھر اس کے بعد دوبارہ کوشش کریں اور پھر اسے لے آئیں، پھر غائب ہو جائے گا، پھر لے آئیں، پھر غائب ہو جائے گا، پھر لے آئیں، پھر غائب ہو جائے گا، اور یہ عمل مسلسل کرتے رہے۔ ہو سکتا ہے مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، یا 15 دن کے بعد، یا 5 دن کے اندر آپ جب آنکھ بند کریں تو ہوگا یہ۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں تصور اس میں ذات کر، اس کا مقصد ہم کوئی بہت نہیں پوچھتے۔ مجھے ایک پروفیسر نے کہا، ایک پروفیسر صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا تو میں تصور اس میں ذات کر رہا تھا، تو کہتے ہیں جی آپ کو اللہ یہاں سے ملے گا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتے ہیں تو پھر بتوں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو پھر خدا وہاں سے ملتا ہوگا؟ کیا آپ اس کو بت جانتے ہیں؟ یہ تو لکھے ہوئے لفظ ہے۔ تو میں کہا یہ تو اللہ کے لفظ ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے لفظ ہیں پر تم تو اس کا تصور کر رہے ہیں۔ یہ بعد میں اب سمجھ آیا کہ وہ آثاراتی تصور تھا، آثاری تصور کو اٹھا کے اپنے تصورات کے اندر ڈالنا تھا، ظاہری تصور کو اٹھانا تھا اور اپنے آثار کے اندر پھینکنا تھا۔ ظاہر کا کام ختم ہو جاتا ہے اور آثار کا کام شروع ہو جاتا ہے، پھر یار دور نہیں ہوتا، آنکھ بند کرتے ہیں سامنے ہوتا ہے، ایسے یار ہوتا ہے سامنے۔ یہاں پہ جو پیر فضل شاہ، پیر بشارت سلطان، ان کے عاشق لوگ بیٹھے ہیں، ظاہری طور پر تو نظر نہیں آتا، لیکن جو عاشق ہے وہ کہتے ہیں جی ہم آنکھ بند کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں انہوں نے آثاری تصور کو اپنے اندر محفوظ کر لیا ہوتا ہے۔ یہ ہے آثاری تصور۔ آپ ظاہری طور پر تصور اس میں ذات کر لیں، خانہ کعبہ کا تصور کر لیں اور نماز کے اندر اسے کھینچ کر لائیں۔ آہستہ آہستہ لانے سے وہ پختہ ہو جائے گا۔ جب وہ آپ کا تصور پکا ہو جائے، یعنی کہ نماز میں آتے سار آ جائے، یا اس میں ذات آ جائے، یا اور کوئی تصور آ جائے، اس میں تصور شیخ بھی ہے، حضور کے گنبد کا تصور ہے۔ پھر میں نے جب تصور کیا تھا مجھے کسی نے نہیں سمجھایا، میں نے بغیر سمجھے سمجھائے تصور کیا تھا۔ گنبد خضرا سے جعلی مبارک اور جعلی مبارک سے مواجہ مبارک اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں تصور۔ یہ ہے تصور جتنا پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، انسان خود بخود غیب سے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، جب آپ خانہ کعبہ کا تصور کریں گے تو وہ تصور خانہ کعبہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور پھر اس پر جب غور کریں اور جب یہ تصور پختہ ہو جائے، پھر کعبے کی خانہ کعبہ کو دماغ سے نکال دیں اور پھر یہ سمجھیں کہ کعبہ نہیں ہے، آسمان سے انوار و تجلیات میرے اوپر اتر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت کا فیض اب آثاری تصور سے فیض کے تصور کی طرف جا رہے ہیں۔ شاید آپ سمجھ جائیں، آثاری تصور ختم ہوا، وہ غائب ہو گیا، اب آسمانوں سے انوار و تجلیات اترنی شروع ہو گئی۔ یہ دوسرا تصور ہے۔ اس کے بعد پھر ایک تیسرا تصور آئے گا اور یہ پھر بڑھتا چلا جائے گا، پھر آپ کو سفیدی نظر آئے گی، نور نظر آئے گا، نور میں اڑنے لگیں گے، پھر یہ سب کچھ ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر آپ اس تصور کو گم کر کے کہیں کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، میں اس کے سامنے ہوں اور میں اسے تک رہا ہوں۔ اب آپ کہیں گے شاہ جی یہ کہاں سے آپ نے مذہب لے آیا، یہ کہاں سے دین لے آئے؟ آئے میں حدیث پاک پڑھ کے سناتا ہوں آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے فرمایا خدا کی عبادت اس حال میں کرو، خدا کی عبادت، صحیح بخاری حدیث نمبر 50، حضور نے فرمایا خدا کی عبادت اس حال میں کرو کہ جب تم عبادت میں جاؤ تو تم اسے دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ حال ہو کہ تم نماز میں جاؤ تو تمہیں یہ تصور آ جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ چھوٹا تصور ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، حقیقی تصور یہ ہے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ حاضرین محترم، یہ ہے تصور۔ جب یہ آثاری تصور سے تصور حقیقی میں بندہ گم ہوتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے، حال یہ ہوتا ہے کہ حضور
शेख अकबर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आप खिताब फरमा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते आपके बेटे का विसाल हो जाता है, बेटा फौत हो जाता है, बेटा ला के रखा जाता है, आपके कान में बताया जाता है हुजूर आपका बेटा फौत हो गया है, उसकी मैयत वो सामने, बेटा फौत हो गया है, आप नहीं सुनते। थोड़ी देर बाद उसको गुस्ल करवा के कफन पहना के ले आया जाता है, फिर कान में कहा जाता है, कई घंटे बच्चा सामने पड़ा रहता है और कई दफा आपकी कान में बताया जाता है आपका बेटा फौत हो गया है, आपका बेटा फौत हो गया है। आप अपनी गुफ्तगू हदीस की करते जा रहे हैं। जब आपने गुफ्तगू कता की और कता करने के बाद पूछा ये सामने मैयत किसकी पड़ी है, और क्या हुजूर आपका बेटा है। फरमाया अच्छा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के जनाजा पढ़ाया तो किसी ने कहा हुजूर मैं आपको एक दफा नहीं कई दफा मैंने आपके कान में कहा बेटा फौत हो गया था, आपने कोई गम खुशी या इजहार नहीं किया। फरमाया असल में मैं तसव्वुर इलाही में गर्क था, मैं उसके तसव्वुर में गर्क था, वहां पे क्या बेटा क्या बेटी क्या बाप क्या बेटा, वहां पे कुछ नहीं था, वो जात थी या मैं था, उसके अलावा कुछ नहीं था। मैं आपसे इस तरह के तसव्वुर की या इस तरह के आला तसव्वुर की उम्मीद नहीं रखता, मैं ये नहीं रखता कि आप इतने बड़े तसव्वुर में जा पहुंचेंगे, लेकिन मैं आपसे ये जरूर उम्मीद रखता हूं कि अगर आप बादशाह सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे आए हैं तो कुछ ना कुछ तसव्वुर जरूर ले जाएं, थोड़ा बहुत इतना जरूर ले जाएं, खाना काबा का तसव्वुर कर ले, इसमें जात का तसव्वुर कर ले और तसव्वुर को आंखों में छुपा ले और समेट लें, और जब नमाज में या सो जाएं या बैठ जाएं उस तसव्वुर को अपने सामने ले आएं। हाज़रीन मोहतरम, ये वो तसव्वुरात हैं जो हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने, औलिया सब ने ये तसव्वुर ही किए, लेकिन बादशाह सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का अलग और मुमताज हसीयत ये है, आपने ये तसव्वुर लिख कर बयान कर दिए। आपने फरमाया जाओ मैं इजाजत देता हूँ, जो भी तसव्वुर करेगा मैं खुद हरगे तालिब हक बूद मन हाजरम अज इब्तदा ता इंतहा यकदम कदम, अगर तू खुदा लेने आएगा याद रख मैं पहले ही लम्हे तुझे खुदा तक पहुंचा दूंगा। सुभान अल्लाह। अज इब्तदा ता इंतहा यकदम कदम, एक दम में तुझे खुदा की बारगाह तक ले जाऊंगा। ये मुमताज हसीयत हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की, और इस जैसी हसीयत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कम औलिया और असफिया को अता फरमाई। आप खुशकिस्मत लोग हैं, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज सुल्तानुल आरिफीन बुरहानुल वासिलीन कुदवतुल औलिया हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की उस पर बुलाया। ये तौफीक है खुदा कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी, और शायद बल्कि यकीनन मुझे यकीन है जिंदगी में कोई अमल काम आया या ना आया, इसके आस्थाने की हाजिरी रायगा नहीं जाएगी। ये हाजिरी रायगा नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तुम इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर चलो। इससे बड़ा इनाम याफ्ता बंदा क्या होगा जो फरमाते हैं जाता नाल जद जाता रलियां, इससे बड़ा इनाम याफ्ता कौन होंगे? फरमाया जाता नाल जद जाता रलियां तद बाहू नाम भगाया हूँ। जब उसने मुझ पर अपने अनवार तजलियात फेंके और मुझे अपनी जात में गर्क कर लिया, फिर मैंने अपना नाम बाहू रखा है। हम उसके आस्थाने पर आए हैं। इस इलाके की मिट्टी और धूल भी याद रखिएगा जन्नत की धूल से ज्यादा कीमती है। इस इलाके के धक्के, इस इलाके की तकलीफ, इस इलाके का दुख, इस इलाके की दर्द याद रखिएगा जन्नत की लज्जतों से ज्यादा हसी है, क्योंकि ये आरिफों का सुल्तान है, आरिफों का बादशाह है। इस तसव्वुर का हाल एक सुनिएगा। हजरत अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े शरीयत के बहुत बड़े इमाम हुए। हजरत अहमद बिन हंबल हजरत बिशर अल हाफी की ज़ियारत करने जाया करते थे। हजरत बिशर अल हाफी तसव्वुरात के बादशाह थे और हर वक्त तसव्वुर में रहते। ज़ाहिरी तौर पर आपके बाल उजड़े रहते, पैर खराब, खून निकला हुआ,
پھٹے کپڑے کسی گلی میں گزرتے تو لوگ وٹے مارتے، روڑے مارتے، نکل ادھر سے ہماری گلی بازار میں پھرتا ہے۔ حال یہ کہ لوگ آپ روڑی پہ سویا کرتے، روڑی پہ۔ کسی عاشق نے پوچھا، ویسے تو جواب نہیں دیتے تھے، کسی عاشق نے پوچھا حضور اور بھی بڑی جگہ ہیں، نخلستان ہیں یعنی ویرانے ہیں، آپ روڑی پہ کیوں سوتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے روڑی پہ سوتا ہوں کہ رزق تلاش کرنے کے لیے کہیں جانا نہ پڑے، یہاں سے بچا کچا کسی کا مل جاتا ہے، پیٹ بھر لیتا ہوں۔ اس دوزخ کرنا ہے، کوئی بچا کچا مل جاتا ہے، وہ کسی کا چھوٹا ہوا روڑی پہ پھینکا ہوا، فرمایا پکڑ کے پیٹ بھر لیتا ہوں، اس کے تصور میں رہتا ہوں۔ کہا حضور یہ تو پلیت ہے، گندا ہے، یہ گندا پلیت کھاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ آپ نے کیا خوبصورت مثال دی، فرمایا یاد رکھ بیٹا، عطر کے مرتبان میں اگر کوئی بدبودار چیز پھینکے گا تو کیا تجھے بدبو آئے گی؟ کہے گا نہیں، عطر کے مرتبان میں وہ بدبودار چیز ضم ہو جائے گی، خوشبو ہی خوشبو آئے گی۔ تو کہتے ہیں اگر یہ بتا اگر تو گند کے ڈھیر میں عطر پھینکے گا تو خوشبو آئے گی؟ کہتے ہیں نہیں، وہاں پہ تو بدبو ہی بدبو آئے گی۔ فرمایا میں جانتا ہوں یہ گندا ہے، لیکن میں نے عطر کا مرتبان بنا لیا ہے، میں نے اپنا وجود عطر کا مرتبان بنا لیا ہے، اس کے اندر یہ گندا مندہ ضم ہو جاتا ہے، لیکن اس پیٹ کی دوزخ کو بھرنے کے لیے کسی کا حق نہیں کھاتا، کسی کا خون نہیں چوستا، کسی کے پاس در در پہ نہیں جاتا۔ کہا اتنا خوبصورت مرتبان ہے، جو جاتا ہے ضم ہو جاتا ہے، اس کے تصور میں گم رہتا ہوں۔ حال یہ ہوا کہ حضرت بشر الحافی بھی دنیا سے چلے گئے اور امام احمد بن حنبل بھی چلے گئے، اور امام احمد بن حنبل کو خواب ایک ولی نے خواب میں حضرت امام احمد بن حنبل کو دیکھا تو پوچھا اے امام احمد بن حنبل کیا حال ہے آپ کا، اللہ نے کیا سلوک کیا آپ کے ساتھ؟ تو فرمایا شکر الحمدللہ، میں امام احمد بن حنبل کی تعریف نہیں بیان کر سکتا کہ وہ کیا تھے۔ فرمایا شکر الحمدللہ، اللہ نے معاف کر دیا، اور میرے لیے عرش پر اللہ نے ایک دسترخوان بچھایا اور ہیبت سے آواز آئی اے احمد یہ تمہارے لیے کھانا ہے، کھا لو، یہ تمہارے لیے کھانا ہے، کھا لو۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہا کھانا نہیں چاہیے، ساری عمر احمد بن حنبل کی بات، ساری عمر اس بات میں رہا کہ تیرا دیدار ہو جائے، یہ کھانا کھلا کے نہ ٹرکا، یہ کھانا کھا کے یعنی عرش پہ بلایا ہے، بڑی خدمت کی تیری اور بڑا کچھ کیا تیرے نبی، اب یہ کھانے پر نہ ٹرکا، مجھے ایک لمحہ ہی صحیح اپنا دیدار کروا دے۔ فرمایا اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اللہ نے دعا قبول کر لی، اور انہوں نے کہا چل آ پھر تجھے ایک لمحے کے لیے اپنا دیدار کروا ہی دوں۔ امام احمد بن حنبل کی بات کر رہا ہوں جو شریعت کے امام ہوئے اور بہت بڑے فقہ کے آپ امام ہوئے، امام احمد بن حنبل، فرمایا اللہ نے میرے لیے پردے اٹھوائے اور میں نے چند لمحوں کے لیے اللہ کا دیدار کر لیا، اور جب واپس آیا تو تجھے خواب میں مل کے تجھے بتا رہا ہوں اللہ نے مہربانی کر دی۔ اب اس بندے نے خواب میں پوچھا اچھا یہ تو بتائیں وہ بشر الحافی بھی فوت ہو گیا ہے، وہ بشر الحافی، وہ مستانہ، وہ جھلا، وہ بازاروں میں پھرنے والا، وہ گلیوں میں خون آلود پھرنے والا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا ہے۔ وہ جو کہتا تھا ہم بڑے تصور میں رہتے ہیں، ہم کوئی باتیں کرتے ہیں تصور والی، ہم خدا کو دیکھتے ہیں، بتائیں ان کا حال کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ بشر الحافی کا حال کیا ہے، وہ بھی کہیں نظر آئے وہاں پہ۔ امام احمد بن حنبل نے خواب میں کہا بخ بخ کا یا اے مبارکہ ہو تینوں کی پتہ بشر الحافی کا کیا حال ہے؟ کہتا ہے حضور کیا ہوا؟ آپ مچل اٹھے، فرمایا بخ بخ کا یا بشر الحافی، مبارکہ ہون بشر الحافی نو۔ فرمایا ہوا کیا ہے؟ فرمایا ہوا یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے سامنے سے انوار و تجلیات کا پردہ اٹھایا
اور میں نے خدا کی طرف دیکھا. کیا دیکھتا ہوں کہ خدا کے سامنے ایک دسترخوان لگا ہوا ہے اور دسترخوان کے سامنے بشر الحافی بیٹھا ہوا ہے. خدا اپنے دستے قدرت سے نوالے توڑ توڑ کے کہتا ہے بشر تو نے میری خاطر اچھا کھانا نہیں کھایا. اے بشر تو نے میری خاطر اچھا کھانا نہیں کھایا, آج میں خدا کے ہاتھ سے کھانا کھا لے. فرمایا حال یہ تھا کہ جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا باغ باغ کا یا بشر الحافی تیرا حال یہ ہے, خدا تجھے خود نوالے کھلا رہا ہے. ارے وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے خدا اپنے دستے قدرت کو اٹھاتا ہے. یہ دنیا چلی جائے گی, ہم مر جائیں گے, قبر میں چلے جائیں گے, یہ مال دولت عزت رزق مال شہرت مقام مرتبہ سب کچھ چھوڑ جائیں گے. یاد رکھیے گا تصور باقی رہے گا, تعلق باقی رہے گا, نسبت باقی رہے گی, جوڑ باقی رہے گا. اور وہ جوڑ جس نے جوڑ لیا حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین عاشقوں کے شہنشاہ تصور کے بادشاہ, آپ فرماتے ہیں میں آنکھ بند کرتا ہوں. حضور کیا حال ہے؟ فرمایا میں اس وجود کے اندر رہتا ہوا آنکھ بند کرتا ہوں, خدا کے آمنے سامنے دیکھ لیتا ہوں. اور پھر آپ قصیدہ روح شریف میں فرماتے ہیں میرا تو اس کا ملاقات یوں ہوئی کہ درمیان سے سارے پردے اٹھا دیے گئے. یہ ہے تصور کے بادشاہ. میں کہتا ہوں بشر الحافی کا بڑا مقام ہوگا, انہیں ہاتھ سے کھانا کھلایا گیا. آخری جملہ سنیں میری گفتگو کا, اور گفتگو تمام کرتا ہوں. حضرت سلطان العارفین عاشقوں کے شہنشاہ اور تصوروں کے بادشاہ کے لیے ان کی مہربانی ہو جائے, ان کی نظر کرم ہو جائے, اور غیب سے کوئی نگاہ کرتی حال بہتر ہو جائے. حال یہ جسمی حال نہیں, کوئی غیب کا حال بہتر ہو جائے. حاضرین محترم ذرا غور کیجئے گا. اللہ نے فرمایا اے باہو تو میرا عاشق بن جا, اے باہو تو میرا عاشق بن جا. تو فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ میں تیرا عاشق نہیں بنتا, عاشق نہیں بننا چاہتا, نہیں بن سکتا یا نہیں بننا چاہتا, میں نے تیرا عاشق نہیں بننا. اللہ نے فرمایا کیوں باہو؟ آئے آئے کیا راز و نیاز ہے. ہم کہتے ہیں وہ ہماری سنتا نہیں, اس سے تو پوچھتا ہے بتا تیرا. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا نے کہا اے اسی سارے عاشق بنے نکلنے ہیں, خدا پہ آندہ باہو عاشق بن جا میرا. فرمایا ایسا عاشق کا ہی نہیں بننا. کیوں نہیں بننا؟ فرمایا تیرے عشق میں بڑا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. بھائی ہم سے کوئی غلطی شلطی ہو گئی, ہم نہیں عاشق بنتے. تو پھر جواب قدرت آیا, بشر الحافی کو ہاتھ سے لقمے کھلاتا ہے, یہاں تو باہو کی مرضی سے مقام مقرر کر رہا ہے. فرمایا اچھا تو عاشق نہیں بننا چاہتا؟ فرمایا نہیں میں نہیں بننا چاہتا. تو فرمایا پھر ہمارا معشوق ہی بن جا. اگر عاشق نہیں بننا چاہتا اے باہو پر معشوق بن جا. جانتے ہو معشوق کسے کہتے ہیں؟ عاشق معشوق جانتے ہو؟ معشوق کا حال کیا ہوتا ہے؟ معشوق ہر وقت عاشق کو تکتا رہتا ہے. معشوق کا مطمع نظر عاشق ہوتا ہے. حال یہ ہے. فرمایا پھر معشوق بن سے ساڈا باہو, پھر میرا معشوق بن سے. فرمایا پھر میں خاموش ہو گیا, میں نے نہیں کہا میں معشوق بنتا ہوں, میں خاموش ہو گیا. اس نے مجھ پر اپنے انوار کی ایک تجلی پھینکی, اور پھینکی میرا جملہ ضائع نہ کیجئے گا, تجلی پھینکی میں غرق ہو گیا. اس نے کہا تو ہو بن گیا ہے, میں اللہ ہوں تو ہو ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری.
اگر کوئی اب ہو کا تصور کرنا چاہے، ہو کیا ہے، بہت بڑی بات ہے. میں اپنے قد سے بڑی بات کر چکا ہوں، میں اپنے فعل سے بڑی بات کر چکا ہوں، میں اپنے علم سے بڑی بات کر چکا ہوں، میں اپنے تصور سے بڑی بات کر چکا ہوں. میں ایسی بات کر چکا ہوں کہ شاید آپ کو نہیں پتا، اہل تصوف کو پتا ہوگا. میں بہت بڑی بات کر چکا ہوں، اور یہ جملہ اس سے بڑا ہے. یہ جملہ فرمایا اگر کوئی اب ہو کا روپ دیکھنا چاہے، اب کوئی اگر ہو کا روپ دیکھنا چاہے، جس طرح رب نے کہا تھا اگر کوئی میری رحمت کا روپ دیکھنا چاہے تو مصطفیٰ تو ہے. اگر کوئی اب ہو کا روپ دیکھنا چاہے تو فرمایا یہ ہو ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء. حاضرین محترم، آپ خوش قسمت ہیں، اپنے دامنوں کو پھیلائیں. یہ بازار سے یہ ہاتھوں کے کڑے لینا سب ٹھیک ہے، اس بوئے سے ہر چیز لینا جائز ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ کڑے لینا، یہ دھاگے لینا، یہ ٹولیاں پٹولے، یہ ساری جہان سے مل جاتے ہیں. یہاں سے خدا ملتا ہے، یہاں سے خدا ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں شہر پتیسے کے لیے مشہور ہے، فلاں شہر اخروٹوں کا مشہور ہے، فلاں شہر شہد کا مشہور ہے. ارے سنو، یہ شہر خدا کا مشہور ہے. یہاں سے خدا ملتا ہے، یہاں سے اللہ والے ملتے ہیں، یہاں سے خدا کی انوار و تجلیات اترتی ہیں. تمہیں کیا خبر، بات معلوم نہیں. یہاں مٹی کی ریت سے اٹھانے والا کچرا آنکھ بند کرتا ہو تو اس کے دیدار میں بیٹھا ہوا. یہ جنت کا ٹکڑا ہے. یہ تمہارا آنا خدا قسم 3 دفعہ قسم اٹھاتا ہوں، یہ توفیق ہے بادشاہ سلطان کی. اس نے تمہیں بلا لیا ہے اور اب آئے ہو تو اس سے ہرگے طالب حق بود من حاضرم از ابتدا تا انتہا یکدم بدم. اب اس سے اللہ مانگ کے جانا، اب اسے کہنا مجھے بھی توفیق دے دے، مجھے بھی کوئی تصور دے، مجھ پر بھی اپنی نگاہ کرم کر. جب وہ نگاہ کرے گا انشاءاللہ تعالی یہ بیڑا بھی پار ہوگا، اگلا بیڑا بھی پار ہوگا.